میری طرف سے ان سب لوگوں کو السلام علیکم جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کل میں نے سوچا کیوں نہ یوٹیوب پہ چینل کریٹ کیا جائے اور کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ویسے تو میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یوٹیوب چینل ہی بنا لوں اور لوگوں کو بھی کچھ بینیفٹس حاصل ہو جائے میری ذات سے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ تو خیر میری ڈگری کے حوالے سے ہے، اس کا انٹرو، اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آخر جو بی ایڈ آنرز ڈگری ہے جو میں کر رہی ہوں وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو جب میں نے انٹر کلیئر کیا تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میڈیکل یا انجینئرنگ سائڈ، تو کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں، بچوں کو پڑھاؤں۔ اکثر میں بچوں کو پڑھاتی رہتی تھی بچپن میں، کاپیز اٹھا کے بلیک بورڈ دروازوں پہ پڑھاتی رہتی تھی جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنی فیملی نے اور فرینڈس نے سجیشنز دی کہ آپ بی ایڈ کریں، تو میں نے سوچا کہ یہ بی ایڈ آخر ہے کیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بی ایڈ ڈگری ہے یہ ٹیچنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اگر یہ ہم کریں گے تو ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ خیر پھر میں نے بی ایڈ پروگرام کے لیے کالج آف ایجوکیشن کو سلیکٹ کیا اور پھر میں نے یہاں ایڈمیشن لی۔ بیسیکلی اس ڈگری میں جو ہے 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں اور یہ 4 ایئرس کا پروگرام ہے، کافی اچھا پروگرام ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ٹیچر ہی بنیں تو آپ یہ پروگرام کریں تو ٹیچر ہی بنیں، ایز اے مدرز بھی میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ پروگرام ضرور کریں تاکہ آپ کو وہ نالج حاصل ہو اور پھر آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دے پائے۔ تو کیونکہ اس ڈگری میں کافی ایسے سبجیکٹس ہیں، ویسے تو میں ٹیچنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچپن سے کرتی آئی ہوں اور پڑھاتی آئی ہوں، تقریباً میں 8 اور 9 کلاس میں تھی جو میں نے بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا ہے۔ پھر لیکن اس ڈگری میں ایسے ایسے سبجیکٹس پڑھنے کو ملے، جب ٹیچرز نے پڑھایا تو واقعی ہم سوچنے لگے ارے ہاں ایسے تو فلاں بچہ کرتا تھا، ارے ہاں ایسے ریئیکٹ تو فلاں بچہ کرتا تھا، لیکن بس ہم تو وہی ٹیچرز بس ڈنڈا اٹھا کے بیٹھتے تھے بچوں کے اوپر کہ ہاں آپ کو پڑھنا ہی کیوں نہیں پڑھ رہے، یا یہ تو ہے ہی نکما بچہ۔ لیکن پھر جب یہ ایسے سبجیکٹس پڑھیں، پرابلمس پڑھیں، پھر ان کے سولیوشنس پڑھیں، پھر پتہ ہمیں چلا کہ ارے ہاں یہ تو ایسے اس بچے کے ساتھ تو ایسی کنڈیشن ہوتی تھی۔ پھر ہمیں ایکسپیرئنس ہوتا گیا کہ ہاں اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ اور کچھ سبجیکٹس ایسے تھے لائک میں شیئر کرتی ہوں آپ سے، اسپیشلی چائلڈ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل سائیکولوجی، کریکولم، اسسمنٹ، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ تو یہ سبجیکٹس تو واقعی ہیلپ فل رہے اور پتہ چلا کہ واقعی ایسے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیسے سیکھنا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے بچوں کی گائیڈنس کاؤنسلنگ کرنی ہے، ایجوکیشنل سائیکولوجی بیسیکلی ہے کیا۔ اور اسپیشلی سر ظفر ہمارے کالج کے ٹیچر جنہوں نے ہمیں بہت اچھی سائیکولوجی پڑھائی اور واقعی سمجھ بھی آئی اور پتہ بھی چلا کہ واقعی کیسے اپلائی کرتے ہیں، کیسے بچوں کی سائیکولوجی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیسے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو کافی اچھا ایکسپیرئنس رہا ہمارا۔ اور اس پروگرام میں سب سے بڑی خاصیت یہ جو مجھے پرسنلی پسند ہے کہ ہمیں جو پڑھایا گیا پھر ہمیں اس کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا کہ آپ اپلائی کریں، اسکولز میں جائیں، ہمیں اسکولز پرووائڈ کیے گئے۔ پھر ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا، لیسن پلانس بنائے، سمجھ آیا کہ واقعی ٹیچنگ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ٹیچنگ از اے ٹوئسٹ لرننگ، پہلے خود پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ واقعی ایگزیکٹ چیز ہے کیا، پھر جا کے کلاس میں ہم اچھا لیسن ڈلیور کر سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے کافی پورٹ فولیوز بنائے، انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے لیسن پلانس بھی شیئر کروں گی۔ تو کافی اچھا ایکسپیرئنس رہا، اسپیشلی ہمارے سینئرز کا تھینک یو سو مچ۔ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ سینئرز، آپ لوگوں کی بہت سپورٹ رہی، جن سینئرز نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں سمجھایا اور سب سے بڑی بات تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر میں بی ایڈ آنرز نہ کرتی، اس پروگرام میں نہ جاتی، تو بس آج ہم بھی اسی ٹیچرز کے ساتھ اسی ٹیچرز جیسے بیٹھ کے بس کلاس میں جاتے، جیسے اکثر میں نے گورنمنٹ کے ٹیچرز دیکھے ہیں۔ خیر سب ایک جیسے ٹیچرز بھی نہیں ہیں، لیکن کافی ٹیچرز میں نے دیکھی ہے کہ
فیمیل میں بس جاتی ہیں کرسی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ڈیٹ وہی ڈالنا، وہی ٹیوشن ورک اور کلاس ورک لکھنا، اور پھر بس وہی ریڈنگ بچوں سے کروانا، پھر وہی سوال جواب اور ریٹافیکیشن میتھڈ کو اپلائی کرنا۔ پھر آج ہم بھی وہی کرتے اگر ہم یہ نہ سیکھتے۔ پر واقعی ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ہم نے اسٹریٹجیز سیکھی، ٹیکنیک سیکھی، میتھڈ سیکھے، ہاؤ ٹو ٹیچ، واٹ ٹو ٹیچ اے چائلڈ، کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، بچوں کا لیول سیکھا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا سیکھی۔ تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا، اور ہمارے کالج کے کچھ ٹیچرز جو واقعی ہمارے کالج کی شان ہے، جنہوں نے ہمیں بہت بہت سپورٹ کیا اور بہت اچھا پڑھایا، جن کی بدولت ہم آج اتنے ایبل ہیں کہ الحمدللہ ہم بچوں کو اچھا پڑھا سکتے ہیں، اور اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا۔ اور انشاءاللہ میں کچھ اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے، کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے میں ٹیچنگ کرتی آ رہی ہوں، لیکن الحمدللہ اب تو میں بہت بیٹر ہو چکی ہوں، کیونکہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا پتہ چلا، اسٹریٹجیز کا، تو میں وہ اب اپلائی بھی کرتی رہتی ہوں۔ ایکچولی میں جو ٹیوشن دیتی ہوں کافی زیادہ چھوٹے بچوں کو، جیسے ٹوڈلرز وغیرہ ہو گئے یا پری اسکولرز یا اسی کے بچے، تو اب مجھے نالج ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ کیسے آپ ان لوگوں کو پڑھائیں، کیونکہ بس پہلے والے ٹیچرز تو اکثر یہی کرتے تھے کہ بس کاپی اٹھانا، نوٹ بک، اور وہی کاپی والا میتھڈ اپلائی کرنا، الف ب لکھوانا، ABCD ڈائریکٹ بچوں کو لکھوانا، لیکن یہ بالکل رانگ میتھڈ ہے، ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس ہے، مطلب کچھ لیولز ہوتے ہیں جو آپ کراس کر کے پھر ہی بچوں کو آگے پڑھا سکتی ہے، اور پھر وہ بچوں کا تو کوئی دوش ہوتا نہیں ہے، پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا بچہ نکما نہیں پڑھ رہا، یا آپ کا بچہ لو انٹیلیجنٹ بچہ نہیں ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن نہیں، بچے جو ہوتے ہیں نا جسٹ لائک وہ آپ نے سنی ہوگی ایمپٹی بوٹل، تو وہ ان کا جو مطلب بچے ہوتے ہیں نا بالکل ایمپٹی بوٹل کی طرح ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹیچرز کے پاس جب پیرنٹس بھیجتے ہیں نا، تو ٹیچرز کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ٹیچرز اب اس بوٹل کو کیسے فل اپ کرتی ہے، کس طریقے سے، تو انشاءاللہ کچھ ٹیکنیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور بتایا جائے گا آپ کو کہ کیسے پڑھانا ہے اور میں کیسے پڑھاتی ہوں بچوں کو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اگر پسند آئی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔